سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان کی ضرورت کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب آگے پیچھے کے علوم سے واقف ہے، اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ جس کا میں امتحان لے رہا ہوں یہ انسان یہ امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اچھے نمبر لے گا یا برے نمبر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم میں سب کچھ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بس اوقات امتحان جب خود اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں، دوسرے کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو یہ معلوم کروائے کہ یہ شخص پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسرے کو دکھلانے کے لیے بس اوقات امتحان ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو اعلام کے لیے لے رہا ہے، دوسروں کو علم دلانے کے لیے لے رہا ہے کہ یہ انسان جو وہ کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق اور اس کی خلافت پر ملائکہ نے اعتراض کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم جب وہ اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے کہا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایک ایسی ذات کو خلیفہ بناتے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو ہے تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، گویا کہ ہم جو ہے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی نیابت اور خلافت دی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی یہ دکھلائیں کہ یہ انسان کہ جس کی خلافت عرضی پر تمہیں اعتراض تھا، وہ انسان دنیا کے اندر کتنا بہترین خلیفہ ثابت ہوا ہے۔ اس لیے امتحان تو گویا کہ یہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے امتحان ہے۔ جیسے بس اوقات عام طور پہ دنیا کے اندر اگر یہ پرنسپل کلاس روم میں آ جاتا ہے تو کلاس روم کا ٹیچر کسی ہونہار طالب علم کو کھڑا کر کے سوال کرتا ہے۔ سوال اس لیے نہیں کرتا کہ اس ٹیچر کو اس بچے کی قابلیت کا پتہ نہیں ہے، وہ اس لیے سوال کرتا ہے، اس پرنسپل کو اس بچے کی قابلیت دکھلانا چاہتا ہے، اور بچے کو بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا آؤ یہ بلیک بورڈ پہ اس سوال کا حل پیش کرو۔ اب وہ بچہ اس حل پیش کرتا ہے، حالانکہ استاد کو اس کی قابلیت کا پتہ ہے، اس کی جو ہے وہ صلاحیت سے واقف ہے، لیکن اس پرنسپل کو دکھلانا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ بچہ کتنا ہونہار اور قابل ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ انسان کتنا قابل ہے، یہ خلافت عرضی کا مستحق تھا کہ نہیں۔ ہاں ملائکہ کو دکھلانا مقصود ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ان کو حاکمانہ جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ حاکمانہ جواب تھا۔ اس کے بعد پھر حکیمانہ جواب دیا تھا کہ آدم اور ملائکہ کا آپس میں مناظرہ کروایا، اس علمی مناظرہ کروا کے گویا کہ حکیمانہ جواب دے دیا، تاکہ وہ اس مناظرے کے اندر ملائکہ نے جب اپنی شکست تسلیم کر لی تو پھر اس حقیقت کو بظاہر مان لیا کہ واقعی آدم علیہ السلام جو ہے وہ خلافت عرضی کے مستحق ہیں۔ تو پہلا حاکمانہ جواب تھا، دوسرا حکیمانہ جواب تھا، تیسرا شہیدانہ جواب تھا۔ شہیدانہ جواب کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر یہ بھی آدم اور اس کی ذریت آباد ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لے کے کیسے چلتی ہے، تشریعی نظام اس کا کیسا ہوگا، اس کا تکوینی نظام کیسا ہوگا، عبادت وہ کس طرح کرے گا، معیشت کا کسب کس طرح کرے گا، تو گویا کہ یہ دنیا کے اندر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکوں کو مختلف مواقع پر جتلاتے ہیں، دیکھو یہ وہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں تم اعتراض کرتے تھے، جاؤ لیلۃ القدر میں اس یہ مبارک رات میں زمین پر اتر جاؤ اور جا کے اس انسانوں کو دیکھو جن کے بارے میں تم نے خون ریزی کی گویا کہ بدگمانی کی تھی، فساد کی بدگمانی کی تھی، آج دیکھو رات کے اندھیروں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرے نظر آتے ہیں۔ جاؤ ان مبارک نفوس کو جا کے مصافحہ کرو، ان مبارک نفوس کے قدموں کے نیچے پر بچھاؤ کہ جن کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہیں، لیکن خواہشات کے جال کاٹ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے لیے اس رات کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ مختلف موقعوں پہ زمین پر اتارتے رہتے ہیں۔ فجر میں ملائکہ اترتے ہیں، عصر میں ملائکہ اترتے ہیں، فجر میں آتے ہیں تو نماز میں دیکھتے ہیں انسان کو، عصر میں لوٹتے ہیں تو نماز میں دیکھتے ہیں انسان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر یہی جو پیغام دیتے ہیں کہ اللہ عجیب لوگ ہیں، ہم جب گئے تھے تو تیری عبادت میں تھے، اب جب لوٹے ہیں تو بھی تیری عبادت میں تھے۔ تو گویا کہ شہیدانہ جواب تھا، یعنی مشاہدہ کر کے ملائکہ نے دیکھا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ اس کو خلافت عرضی کا مستحق قرار دیا بالکل درست تھا۔